اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، مکناکم ہم نے تمہیں جگہ دی، ہم نے تمہیں وقار کے ساتھ رہنے کو مکان دیا، پوری کائنات دی، مسخر کر دیا اس زمین کو، زمین کی ہر چیز کو۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، مکناکم ہم نے تمہیں جگہ دی۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ، مکناکم یقیناً ہم نے تمہیں جگہ دی، فی الارض زمین میں، وجعلنا اور بنایا ہم نے، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، کس میں؟ فی الارض زمین میں، معایش زندگی کا سامان، سامان زندگی سب میسر کر دیا، قلیلم پھر بھی بہت تھوڑے ہیں، ما جو، تشکرون شکر گزار ہیں، پھر بھی تم بہت تھوڑے ہو جو شکر ادا کرتے ہو۔ پھر سے ایک دفعہ ترجمہ سنیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی، جگہ دی کہاں؟ فی الارض زمین میں، وَجَعَلْنَا اور بنایا، لَكُمْ تمہارے لیے ہم نے، فیہا اس زمین کے اندر، معایش سامان زندگی، قلیلا ما تشکرون پھر بھی تم بہت تھوڑے ہو جو شکر ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اور البتہ تحقیق بلا شبہ یقیناً، خَلَقْنَاكُمْ ہم نے تمہیں پیدا کیا، اللہ کہہ رہے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم پھر، صَوَّرْنَاكُمْ تمہاری شکلیں بنائیں، مختلف، ایک دوسرے سے مختلف ملتی نہیں ہیں، واضح پتہ چل رہا ہے یہ کون ہے، یہ ہر ایک کو واضح فرق کے ساتھ اللہ نے بنایا۔ اللہ کہتے ہیں ثم صورناکم پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی سونی سونی، ثم پھر قلنا، ثم پھر قلنا ہم نے کہا، للملائکۃ فرشتوں سے، ہم نے کن سے کہا؟ فرشتوں سے، کیا بولا کہ تسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمہیں پیدا کرنے سے مراد یہ سب سے پہلے ہمارے آبا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تھا نا۔ اللہ کہتے ہیں جب ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں تصویر دی، شکل دی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ نے آدم کو بنایا، آدم کی پیٹھ سے اس کی پوری اولاد پیدا کر دی، اور اب اللہ نے کہا کہ سارے کے سارے فرشتوں آدم کو سجدے میں پڑ جاؤ، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے شیطان ابلیس کے، سب نے سجدہ کر لیا۔ لم یکن من الساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ان دو آیات کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ اللہ کہتے ہیں اس کائنات میں، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ اس کائنات میں ہم نے تمہیں جگہ دی، رہنے کو، چلنے کو، پھرنے کو، مسخر کر دیا پوری کائنات کو، مشرق جاؤ، مغرب جاؤ، پاکستان جاؤ، سعودیہ جاؤ، تم سانڈا میں رہو یا پھر قصور چلے جاؤ، کسی اور جگہ چلے جاؤ، سب مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے، سواریاں مسخر کی ہیں، کھانے مسخر کیے ہیں، میں نے ہر چیز تیرے تابع، جانور تیرے تابع کر دیے ہیں، دودھ دیتے ہیں، ہر چیز، کھیتیاں تیرے تابع ہیں، تو کاٹتا ہے، کھاتا ہے، پھر بوتا ہے، ہر چیز تیری رضا کے واسطے، تو میرے واسطے۔ تمہیں میں نے اس جہاں میں بسایا، تمہیں نعمتوں سے نوازا، تجھے آنکھیں دی، کان دیے، ہونٹ دیے، پیارا سا جسم دیا، تجھے ہر چیز کے لیے تیری ضروریات کو پورا کیا۔
اللہ فرماتے ہیں سامان زندگی تیرے لیے وعدو کر دیا، جائے نا کسی بھی بازار میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا کیا خرید لے، سب کچھ ہی خرید لے، ہر چیز اللہ نے میسر کر دی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں پھر بھی تم قلیلا ما تشکرون، شکر نہیں ادا کرتے۔ کتنی ناشکری کی بات ہے، اللہ نے اتنا سب دیا تو شکر کیوں نہیں کرتا؟ انسان سوچتا ہے کہ میرے بازو کے بل بوتے ہوا ہے سب کچھ، میں خود گیا بازار، میں خود اپنا پیسہ لگایا، میں نے خود لیا، میں نے محنت کی، اور تو کیا ہے؟ اگر اللہ تیرے کاروبار میں برکت نہ ڈالے، تیرے ہاتھ چوری کوئی لگ جائے، تجھے چور لگ جائے، کیا لے کے آئے گا تو؟ اللہ باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہے تیرے پاس، سب اللہ کے حکم سے ہے، تو اس کا شکر ادا بنتا ہے۔ کیا کریں؟ نہ انا میں آئیں، نہ یہ سوچا کریں یہ تو میری محنت کا صلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو اتنی عزت بخشی، اسے یہاں کا نائب بنا دیا کائنات میں۔ ہم دیکھنا چاہتے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا بنے گا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، یہ ہمارے لیے کیا ریپرزینٹ کرتا ہے، لیکن انسان ہے اللہ کو بھول جاتا ہے، خود منوانے لگتا ہے خود کو۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ ہائے، خود ہیں ہی کیا ہم، مٹی ہیں جو مٹی ہو جائیں گے، ایک دن ختم ہو جائیں گے، کوئی نام لیوا نہیں رہے گا، چاہے آج ہزاروں بچے ہیں، کل ایک ایسا وقت آئے گا بچے بھی دنیا میں نہیں رہیں گے، ان کے بچے بھی نہیں رہیں گے، ان کے نہیں رہیں گے، تو اس نسل کو کون جانے گا؟ سب ختم ہونے والا ہے میری پیاری بہنوں ماؤں۔ تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کریں، ایک ایک لقمے پر شکر ادا کریں۔ ہماری اساتذہ محترمہ بتایا کرتی تھی کہ ہماری ایک بزرگ اماں جان تھی، ان کے لیے کیلے لے کر آتے نا، تو وہ ہر کیلے کا جب وہ ایک بائٹ لیتی تو کہتی الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، میٹھا حلوہ دیا تو نے، اللہ تیرا شکر ہے۔ کھا تو وہ بھی کیلا ہی رہی ہیں، کھاتے ہم بھی کیلا ہی ہیں، اللہ کیسے مزیدار بنایا تو نے، مجھے من سلوا کی طرح حلوہ دے دیا ہے۔ اتنا شکر کرتی کہ سننے والے حیران رہ جاتے کہ اتنا شکر ایک کیلے کے اوپر، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ دی ہوئی ٹانگیں جن سے چل کے ہم آئے ہیں، یہ کسی شکر سے کم نہیں ہے۔ بار بار اللہ کا شکر کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اپنی ان ٹانگوں پہ چل کے اپنے دین کے لیے بلایا۔ اگر ہم چل نہ پاتے تو کیا کرتے، پھر کیا کر لیتے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو تکریم دی، عزت دی۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو عزت دی ہے اور ہم نے انہیں خشکی میں، سمندر میں سوار کیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور بھی ایک بات ہے، ہواؤں میں بھی اب تو اللہ نے سوار کر دیا ہے، جہاز ایروپلین اڑتے ہیں نا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، ہم نے انہیں بہت سو پر فضیلت بھی عطا کی، بڑی فضیلت دی۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے اس سامان زندگی کو بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسے مقام پر رکھا ہے جو انسان کے لیے سازگار ہے۔ زمین اپنی گردش، رفتار، سورج چاند سے فاصلہ، اپنی ترکیب، حجم وغیرہ کے اعتبار سے انسانی زندگی کے لیے بہت مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر انسان کی خوراک استعمال کے لیے چیزیں سب کچھ پیدا کیا ہے، سب کچھ تیرے لیے، تجھے اللہ نے اس زمین میں اپنے لیے پیدا کیا کہ تیرا سجدہ مجھے ہونا چاہیے، تیری بات میرے لیے ہونی چاہیے، تیری سوچ میرے لیے ہونی چاہیے، تیرا ٹائم میرے لیے ہونا چاہیے، تیرا وقت میرا وقت ہونا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، اللہ تیرے لیے ٹائم نہیں نکلتا، اللہ ہم یہ کام کر رہے تھے، یہ تھے، نہیں ٹائم بنتا۔ اللہ کو نہیں یہ اچھا لگتا ہے کیا؟ نہیں، اللہ کہتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری جان لے لوں گا، تم مٹی ہو جاؤ گے، یہ دنیا میں دوبارہ آ سکو گے، یہاں آ کے اپنی ڈیوٹیاں ادا کرو گے، مصروف رہ سکو گے؟ نہیں نا، پھر کہاں جائیں گے یہ کام؟ کون کرے گا تمہارے کام؟ تمہیں یہ وقت میں نے کاموں کے لیے صرف نہیں دیا۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
میں نے تو جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کہتے ہیں اگلی بات یاد کرو، میں نے تمہیں اس کائنات میں ایسے ایک لوتھڑا بنا کر نہیں پھینکا، بڑا خوبصورت انسان بنا کے بھیجا ہے۔ خود کو دیکھو، خدا مل جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بلا شبہ ہم نے پہلے تمہیں پیدا کیا، یعنی اللہ نے ماں کے پیٹ میں بچے کو حمل کے طور پر ٹھہرایا، پھر اس کی خوبصورت شکل بنا دی 4 ماہ کے اندر سبحان اللہ۔ ثم قلنا للملائکہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں اتنا سونا اور افضل بنایا کہ اپنے عزیز فرشتوں کو جنہوں نے ساری زندگی مجھے سجدہ کیا، انہیں میں نے کہا میرے اس بندے کو سجدہ کرو۔ تعظیم کا وہ سجدہ تھا، وہ تخلیق کا نہیں، ملکیت کا نہیں تھا۔ مالک تو اللہ ہے، اور وہ صرف عزت کا سجدہ تھا۔ اللہ نے کہا تعظیماً سجدہ کرو آدم کو، میں نے اس کو عظمت دی ہے تم سب کے اوپر۔ تخلیق میری ہے، میں جس کو چاہوں، اللہ کہتے ہیں میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، میں نے تمہارے اوپر آدم کو فضیلت دے دی ہے تو تم اس کو سجدہ کر دو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے فرما برداری کے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، جب اللہ کی صبح کی اذان آتی ہے اللہ اکبر تو کھڑے ہو کے نماز میں سجدے میں چلے جانا چاہیے۔ ظہر کی اذان آئے کھڑے ہوں، تمام کام چھوڑ دیں نماز کے لیے آ جائیں۔ عصر کی اذان ہو نماز کے لیے آ جائیں، مغرب کی ہو عشاء کی ہو، اس کے بعد جو کرنا ہے کریں، لیکن اللہ کے بلانے پر لبیک کہتے ہوئے آ جائیں۔ ماشاءاللہ، سب کام چھوڑ دینا ہے، کوئی ہاتھ میں چیز ہے فوراً رکھیں، اذان ہوگی، اللہ کا اعلان ہو گیا ہے، اذن آ گیا، بس اٹھے نماز پڑھیں۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، جس نے نہیں کیا وہ منکر ہو گیا۔ ایک ہی بندہ تھا، وہ ابلیس۔